اب یہ ایک درخت کی بات ہو رہی ہے، کسی چیز میں چھپا ہوا تھا، جیسے چھپا ہوا ہوتا ہے، تو کیا تھا اس میں جو چھپا ہوا درخت کیوں تھا وہ؟ یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا۔ عندہ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، جنت ماوا کے پاس۔ اب یہ تمام چیزیں، جنت ماوا جو ہے ظاہر ہے یہ تو عالم ملکوت میں ہے۔ معراج شریف کا جو سفر ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ 3 دفعہ اس سفر میں حضور نے رب کو دیکھا۔ ایک نیچے آتے ہوئے دیکھا، سدرۃ المنتہا کے مقام پر دیکھا، ایک اور جگہ ہے، لیکن جھٹلانے والے پھر بھی جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں جی حضور نے دکھائی، اور بھونڈی باتیں کرتے ہیں، جہالت والی باتیں۔ شب معراج پہ دیکھنے کے لیے جبریل کو گئے تھے، اور جبریل تو لینے کے لیے آیا تھا زمین پہ۔ جبریل کی اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، لیکن جبریل تو جبریل ہی ہے بیچارہ، کہاں محمد مصطفیٰ کی ذات اور کہاں جبریل۔ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سن لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کس کو دیکھنے گئے ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جبریل کو کہا کہ تم جاؤ اور ہمارے حبیب کو لے آؤ، تو ایسا نہیں تھا کہ جبریل کوئی کاندھے پہ بٹھا کے لے کے گئے تھے۔ سب سے پہلے جو ہے جبریل کو حکم کیا تھا کہ تم جب جاؤ تو اس وقت تو وہ آرام فرما رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، تو اٹھانے کے لیے تم آواز مت دینا، کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائیں، اٹھانے کے لیے آواز نہ دینا، ایسا نہ ہو کہ حضور میرا محبوب ڈسٹرب ہو جائے۔ تو جبریل نے کہا تو پھر کیا کروں، کیسے اٹھاؤں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی آنکھیں ان کے تلووں کو لگانا، تو ٹھنڈک جب پیروں میں جائے گی تو اس سے بیدار ہو جائیں گے۔ تو جبریل نے یہی کیا۔ جبریل جب آیا زمین پر تو اس نے اپنی دونوں آنکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوہ مبارک کو لگائیں، تو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضور کے پیروں میں گئی، جس سے آپ نے آنکھیں کھول لی، سلام پیش کیا حضور کی بارگاہ میں اور کہا کہ اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ وہ جبریل جو حضور کو بیدار کرنے کے لیے اتنے اسٹرکٹ پروٹوکول کو آبزرو کر رہا ہے کہ وہ آواز دے کر بھی اٹھانا اس کے نزدیک گستاخی ہے، اور وہ اپنی آنکھوں کو حضور کے تلوہ مبارک سے لگا کر آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہے، تو کیا اس جبریل کا دیدار کرنے حضور گئے ہوں گے اوپر؟ یہ مولویوں کی کہانیاں ہیں، گستاخی ہیں۔ اب جیسے یہاں پر ایک لفظ لکھا ہے اذا یغشا سدرۃ ما یغشا۔ اب یہ ایک درخت کی بات ہو رہی ہے، کسی چیز میں چھپا ہوا تھا، جیسے چھپا ہوا ہوتا ہے، تو کیا تھا اس میں جو چھپا ہوا درخت کیوں تھا وہ؟ یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سدرۃ المنتہا کا جو مقام ہے یہ بڑا ضروری ہے، یہاں پر ہر فقیر کو جانا پڑتا ہے۔ سرکار ہم کو بھی لے کے گئے تھے، اور وہاں کے جو پتے تھے، پھل تھے، سرکار نے فرمایا کہ اس میں سے توڑ لو اور کھا لو، تو ہم نے جو ہے توڑ لیے۔ ایک تو درخت ایسا ہے کہ اس میں سے صرف اس میں ذات اللہ پتوں کی صورت میں اس کی شاخیں ہیں، لیکن یہ جو سدرۃ المنتہا ہے یہ آخری درخت ہے، اس کے بعد وہ عالم ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ سدرہ ہے، سدرہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو روکنے کے لیے یہ درخت بنایا گیا ہے، اور منتہا کا مطلب ہوتا ہے آخری اسٹیج، اس کے بعد نہیں ہے، یعنی بس اس کے بعد آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اچھا، آپ لوگوں کو تو صرف اتنا بتایا گیا ہے نا قرآن شریف میں کہ سارا کا سارا علم جو ہے الکتاب لوح محفوظ میں ہے۔ یہ لوح محفوظ جو ہے نا، یہ بالکل ہی ایک عام سی چیز ہے جس کے اندر عام علم ہے، جو خاص علم ہے وہ انہی درختوں میں ہے۔ یہ عام علم ہے جس میں صحیفے اور وحی ہیں، مختلف
علاقے کے لوگوں کے حساب سے ان کے لیے شریعت کی تعلیم، یہ والا علم ہے لوح محفوظ میں۔ جو خاص علم ہے وہ تھوڑی ہے یہاں پر۔ اور یہ جس درخت کے بارے میں کہا ہے کہ اذا یغشا سدرۃ ما یغشا، یہ وہ درخت ہے جس میں سے علم لدنی کی شاخیں پھوٹتی ہیں، جس کو کور کیا ہوا ہے۔ اور جو سدرۃ المنتہا ہے اس میں مکس شاخیں ہیں، کوئی شاخ ہے جو اس میں محمد کی ہے، کوئی شاخ ہے جو اس میں ذات اللہ کی ہے، کوئی شاخ ہے جو امام مہدی کے نام کی ہے، اور اس میں سے لائٹیں نکلتی ہیں، جیسے رات کو جگنو نہیں ہوتا ہے، جگنو فائر فلائی، جگنو جو ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اندھیرے میں یہ درخت کے پتے چمکتے ہیں جگنو کی طرح، اور دور سے یہ نام جو پتوں کے لکھے ہوتے ہیں نا وہ دور سے نظر آتے ہیں۔ تو جب ہم نے شروع میں را ریاض کا ذکر دیا تھا تو وہ را ریاض کا ذکر زبانی کلامی نہیں تھا، وہ ریاض الجنہ سے پتے لے کے آیا تھا میں۔ وہ جو زبانی کلامی ذکر ہوتا ہے نا، ہاں وہ ذکر جو ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ والا جو پتے والا ذکر ہے یہ انسان کی روح کے اندر رس کی طرح چلا جاتا ہے، جدا نہیں کر سکتے پھر اس کو، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔